السلام علیکم ناظرین، آج میں پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ 7 صفر سن 128 ہجری 745 عیسوی مقام الہجر مدینہ اور مکے کے بیچ میں اللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بی بی حمیدہ خاتون سے ایک نورانی بیٹا عطا کیا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے خواب میں آ کے فرمایا کہ اللہ تم کو ایک بیٹا عطا کرے گا جس کی صورت اللہ کے نبی موسیٰ سے ملے گی اور تم اس کا نام موسیٰ رکھنا۔ تو امام نے اس بیٹے کا نام موسیٰ رکھ دیا۔ اس وقت عباسی خلفاؤں نے اپنی حکومت مضبوط کر لی تھی اور آل محمد پہ ظلم اور بڑھا دیا تھا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام بڑے ہو رہے تھے، وہ جب اپنے بابا پہ ظلم ہوتا دیکھتے تھے تو وہ بہت روتے تھے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسی کاظم علیہ السلام کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، تم میرے بیٹے کاظم ہو، اپنا غصے کو برداشت کرنے والے ہو۔ اس دن سے ان کو سب موسی کاظم کے نام سے جاننے لگے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام سے جب بھی کوئی شخص سوال پوچھتا تھا تو امام اس کا جواب قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے دیتے تھے۔ سن 750 عیسوی میں عباسیوں کے پہلے حاکم عبداللہ ابن محمد کو تخت ملا، اور جیسے ہی عباسی خلفاء کو تخت ملا تو انہوں نے آل محمد پہ ظلم بڑھا دیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ رسول کے سب سے قریب ہم ہیں، ہم ان کی چچا کی اولادیں ہیں۔ لوگ ہمیں بادشاہ تو سمجھتے ہیں لیکن علم لینے کے لیے اولاد علی کے پاس جاتے ہیں۔ تو وہ امام سے حسد رکھنے لگے اور انہوں نے امام کو زہر دینے کا سلسلہ قائم کر دیا۔ ابھی امام کی عمر کیول 4 سال کی ہی تھی، وہ اپنے بابا کے پاس گئے اور کہا کہ بابا میں ایک خواہش لے کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں، بولو میرے بیٹے۔ تو امام موسی کاظم علیہ السلام نے کہا کہ بابا مجھے ایک حجرہ بنا کے دو جس میں ایک چھوٹا سا مصلی ہو، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی عبادت سے محروم نہ رہوں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام اپنے حجرے میں اپنا وقت بتایا کرتے تھے، کبھی پوری رات سجدے میں تو کبھی پوری رات رکوع میں ہوتی تھی۔ امام کی عبادتیں اتنی تھی کہ 4 سال کی عمر میں ان کے ماتھے پر سجدے کا نشان آ گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سب سے کہنے لگے کہ میرے بیٹوں میں سب سے ہونہار، عبادت گزار، متقی بیٹا میرا بیٹا موسی کاظم ہے۔ میرے بعد اگر کچھ پوچھنا ہو تو اپنے سوال میرے بیٹے موسی کاظم سے پوچھنا۔ امام 8 سال کے ہوئے، عباسی خلفہ ہلاک ہو گیا تھا اور ابو جعفر ابن منصور کو تخت ملا۔ اس نے بھی آل رسول پہ بہت ظلم کیا، تو آل محمد الگ الگ شہروں کی طرف روانہ ہوئے۔ کوئی بھی محب علی کھل کے نہیں کہتا تھا کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں۔ اولاد رسول پوری دنیا میں مختلف جگہوں میں پھیل گئے، کوئی ہند گیا، کوئی مصر اور کوئی قنان گیا۔ پھر 15 شوال سن 148 ہجری کو ابو جعفر ابن منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کروا دیا۔ تو مدینہ، مکہ، شام اور خراسان ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، تو ابو جعفر ابن منصور نے چاہا کہ ان سب ریاستوں کے بیچ میں اپنا مرکز بنایا جائے تاکہ لوگوں میں اس کا خوف باقی رہے۔ تو اس نے بغداد کو اپنا مرکز بنا لیا اور یوں بغداد کے شہر میں اس کی حکومت کا دبدبہ بڑھنے لگا۔ اس شہر کو بنانے میں اس دور میں 4 کروڑ 8 لاکھ درہم لگے۔ ایک بار جب عباسی خلفہ حج کے لیے گیا تو اس وقت بہت زیادہ لوگ وہاں پہنچے، سب چاہتے تھے کہ حجر اسود تک پہنچے۔ وہاں بادشاہ موجود تھا مگر اسے بھی کوئی نہیں پہچان رہا تھا۔ تو اتنے میں آواز آئی، محمد کا فرزند آ رہا ہے، علی و فاطمہ زہرا کا فرزند آ رہا ہے، موسی کاظم آ رہا ہے۔ تو لوگ انہیں راستہ دینے لگے۔ امام کعبے کے قریب آتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، سب لوگ آمین کہہ کے امام کی زیارت کرنے لگے۔ ابو جعفر ابن منصور کہتا ہے، ان لوگوں میں میری کوئی عزت ہی نہیں ہے، راج میرا، پیسہ میرا، سلطنت میری، اور یہ سب اس علی کے پوتے کی عزت کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، جاؤ اسے قید خانے میں ڈال دو۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہ کبھی ایک قید خانے سے رہا ہوتے تو دوسرے میں ڈال دیے جاتے۔ عباسی خلفے بدلتے رہے، منصور کے بعد ہادی، ہادی کے بعد ہارون رشید،
اور وہ سب دن بدن اہل بیت کے ماننے والوں پر ظلم کرتے رہے۔ ایک بار امام کو رہائی ملتی ہے، وہ واپس اپنے گھر آتے ہیں۔ صبح سے شام ہی ہوئی تھی، پھر وقت کے سپاہی آئے اور کہتے ہیں کہ موسی کاظم کو قید کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے۔ امام باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے وقت کے ظالموں، میں کافی سالوں بعد اپنے گھر آیا ہوں۔ میری 18 بیٹیاں ہیں اور مجھے پتا ہے کہ اگر مجھے اب قید ہوگی تو میں کبھی واپس نہیں آ پاؤں گا۔ مجھے ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ میں ایک دن اپنی بیٹیوں کے ساتھ گزار سکوں۔ تو سپاہی نے کہا کہ ہمیں اس سب کی اجازت نہیں۔ آس پاس کے سارے مسلمان چپ خاموش تھے۔ تو ایک سپاہی کہتا ہے، ہم تمہیں رہنے دیں گے لیکن اس محلے کا کوئی تمہاری ضمانت لے۔ تو ایک عیسائی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ضامن ہوں، ایک دن امام کو وہ رہنے دو۔ تو سپاہی کہتے ہیں کہ یہ سب مسلمان ہیں، یہ ضامن نہیں ہے، تو تم ضامن کیسے ہو؟ تو وہ عیسائی کہنے لگا، میری گھر کی دیوار اور ان کے گھر کی دیوار ایک ساتھ ہے، اور ان کی شرافت کا یہ عالم ہے کہ مجھے آج معلوم ہوا کہ ان کی 18 بیٹیاں ہیں۔ میں نے اس گھر سے کبھی کسی عورت کی آواز نہیں سنی، ان سے شریف انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ صبح پھر سے ان کو قید ملی۔ وہ قید خانہ ایسا تھا جس میں نہ ہی بیٹھ سکتے تھے اور نہ ہی کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن امام نے تب بھی اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑا۔ قید خانے سے ہمیشہ اللہ کے ذکر کی آواز آتی رہتی تھی، اور اس قید خانے میں 14 سال گزر گئے۔ اس وقت امام کے چاہنے والوں کو بہت مشکل سے اندر جانے کا موقع ملتا تھا۔ جب ہارون رشید نے دیکھا کہ میرے اتنے ظلم کے بعد بھی لوگ امام کی عزت کرتے ہیں، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو جاتے ہیں، تو ہارون رشید نے امام کو کھجور میں زہر دے کے شہید کر دیا۔ پھر ہارون رشید نے حکم دیا، جاؤ اس جنازے کو بغداد کے پل پہ رکھو تاکہ لوگوں کے بیچ میں میرا خوف رہے۔ تو امام موسی کاظم علیہ السلام کو تابوت میں زنجیروں سے جکڑ کے بغداد کے پل پہ رکھ دیا اور لوگوں سے کہا کہ یہ علی کا پوتا ہے، موسی کاظم ہے، جب ہم اس کو قتل کر سکتے ہیں تو تم لوگ کیا ہو؟ لوگ رونے لگے، ماتم کرنے لگے، لیکن کوئی اس ظالم کے خلاف نہ بول سکا۔ جو لوگ امام کے تابوت کے پاس آتے اسے ظالم اذیت پہنچا کے دور بھگا دیتا۔ ہمارے مظلوم امام کا جنازہ کافی وقت تک اس بغداد کے پل پہ پڑا رہا۔ یہ بات پورے بغداد میں پھیل گئی تو شاہی خاندان کا ایک لوگ جو امام کے لیے مودت رکھتا تھا، وہ سپاہیوں کو لے کے جنازے کے قریب آتا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ہے کہ کیا تم لوگ بھول گئے ہو کہ نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ ہے محبت۔ اس نے کہا کہ میں بھی شاہی خاندان سے ہوں، کہہ دو ہارون سے، اسے جو کرنا تھا وہ کر چکا، اب اور نہیں۔ تو وہ لوگ امام کے تابوت کو لے کے جہاں قریش کے لوگ دفن کیے جاتے ہیں وہاں لے کے آتے ہیں۔ وہ لوگ دفن کرنے کے لیے جیسے ہی امام کے جنازے کو باہر نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام کا جنازہ زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان زنجیروں کو نکالو۔ تو وہ سپاہی چیخ مار کے کہنے لگے کہ ان کو ایسا زہر دیا گیا ہے جس سے ان کی ہڈیاں بھی گل گئی ہیں، اگر زنجیریں اتاریں گے تو ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور جسم کی کھال بھی اکھڑ جائے گی۔ وہ لوگ رونے لگا۔ اتنی دیر میں ایک گھوڑا سوار آیا اور کہنے لگا، میرے بابا کو اس زنجیروں کے ساتھ ہی دفن کر دو۔ جب روز محشر میرے بابا اٹھیں گے تو اس زنجیروں کے ساتھ اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ نانا دیکھو مجھے تیری امت نے کس طرح اجر رسالت دیا۔ تو اس گھوڑے سوار نے امام کو دفن کرا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں علی ابن موسی الرضا ہوں۔ یہ واقعہ 25 رجب سن 183 ہجری کا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ علاقہ، وہاں کے گھر قبرستان کاظمین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ماشاءاللہ اسلام ٹریزر، ہمارے چینل کا موٹو مقصد کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، حقیقت سے روبرو کرانا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔